یہ کہانی ہے تاریخ کے اس راز کی جو اکثر چھپا لیا گیا، ایک ایسا راز جو صرف قرآن نے بتایا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حقیقت، امتحان اور ایک گمشدہ سچائی کا سفر ہے جو بائبل میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کی جو قرنوں سے پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ایک واقعہ جو ہر تحقیق کو ہلا دیتا ہے۔ جب انسان نے پہلی مرتبہ الہی رہنمائی کو لکھنا شروع کیا تو کچھ چیزیں جان بوجھ کر بدل دی گئیں، مگر قرآن نے سچ بول دیا۔ دنیا کے بڑے بڑے تھیولوجسٹس، ہسٹورینز اور اسکالرز اس سوال پر آج بھی بحث کرتے ہیں، آخر یہ واقعہ کیوں چھپایا گیا؟ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں بلکہ آج کے زمانے سے بھی گہرا تعلق رکھتی ہے۔ جو سنے گا ہلا دیا جائے گا۔ قدیم زمانے میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو صرف وہ اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا امتحان بھی تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم کو علم دیا، مگر بائبل اس حصہ کو ادھورا چھوڑ دیتی ہے۔ یہیں سے پہلا راز جنم لیتا ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، لیکن ایک ہستی نے انکار کر دیا۔ وہ ہستی ابلیس تھی جو اپنی انا اور تکبر میں ڈوب چکا تھا، مگر یہ صرف ابتدا تھی۔ بائبل میں اس واقعہ کو صرف ایک مختصر کہانی بنا دیا گیا، جبکہ قرآن اسے مکمل سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ابلیس نے آدم سے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور اللہ سے مہلت مانگی، اور اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ یہیں سے انسان اور شیطان کی جنگ شروع ہوتی ہے، لیکن اصلی راز ابھی باقی تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ آدم کو ایک خاص علم دیا گیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، علم الاسماء۔ اس علم کی وجہ سے آدم فرشتوں سے بھی افضل بن گئے، مگر بائبل اس بات کو پوری طرح نظر انداز کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ علم تھا کیا اور اسے کیوں چھپایا گیا؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ علم صرف دنیا کا نہیں بلکہ غیب کا بھی تھا، جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے شیطان نے آدم کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانا، اور پھر کہانی نیا رخ لیتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی، صرف ایک شرط کے ساتھ، انہیں ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا۔ لیکن شیطان نے چال چلی۔ شیطان نے قسم کھا کر آدم اور حوا کو بہکایا۔ اس نے کہا، یہ درخت تمہیں فرشتہ بنا دے گا۔ آدم اور حوا نے بھول میں آ کر وہ پھل کھا لیا، اور یہیں سے انسانی تاریخ بدل گئی۔ بائبل اسے صرف گناہ کی کہانی کے طور پر دکھاتا ہے، مگر قرآن اسے ایک امتحان کے طور پر بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آدم نے اپنی غلطی مان لی اور توبہ کی، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ مگر بائبل میں یہ رحمت کا پہلو کمزور کر دیا گیا، جیسے اللہ صرف سزا دینے والا ہو۔ یہیں قرآن اور بائبل کا سب سے بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ قرآن رحمت کی کتاب ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم کو زمین پر رہنے کا حکم دیا، مگر رہنمائی بھی دی، ہدایت کے ساتھ۔ یہاں سے ایک نیا راز شروع ہوتا ہے جو اکثر بیان نہیں کیا جاتا۔ قرآن کے مطابق آدم صرف سزا نہیں پا رہے تھے بلکہ ایک مشن پر بھیجے گئے تھے، انسانیت کی رہنمائی کا مشن۔ اس مشن کا مقصد تھا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور سچائی پر قائم رہے، لیکن تاریخ نے کچھ اور ہی موڑ لیا۔ وقت گزرتا گیا اور آدم کی اولاد زمین پر پھیلتی چلی گئی، لیکن ہر نسل کے ساتھ فتنہ بھی بڑھتا گیا۔ قرآن میں ایک اور حیرت انگیز واقعہ ملتا ہے جو بائبل میں موجود ہی نہیں، قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ قرآن کے مطابق قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد میں قتل کر دیا، پہلا خون زمین پر بہا۔ مگر قرآن یہاں ایک گہری بات بتاتا ہے جو بائبل میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو قابیل کو دکھائے کہ لاش کو کیسے دفنایا جائے، علم کا ایک اور نشان۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ الہی ہدایت کی مثال تھی، لیکن بائبل اس پہلو کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کرتا۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری حسد اور تکبر ہے، جو شیطان سے وراثت میں ملی۔ یہیں سے انسانی تاریخ میں فتنہ اور فساد بڑھتا چلا گیا، اور پھر ایک اور بڑا واقعہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا جہاں پوری قوم گمراہ ہو چکی تھی۔ صرف قرآن اسے مکمل انداز میں بیان کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نوح نے اپنی قوم کو صدیوں تک دعوت دی، مگر لوگوں نے مذاق اڑایا۔
بائبل اس کہانی کو زیادہ تر طوفان تک محدود رکھتا ہے، مگر قرآن اس کی روح کو سمجھاتا ہے۔ قرآن کے مطابق نوح کا اصل مشن توحید تھا، ایک اللہ کی عبادت۔ پھر وہ دن آیا جب طوفان نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، صرف کچھ لوگ بچے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نوح نے اپنی کشتی اللہ کے حکم سے بنائی۔ یہ صرف ایک جہاز نہیں تھا، یہ ایمان، صبر اور یقین کی مثال تھی، جو بائبل میں اتنی گہرائی سے نہیں ملتی۔ طوفان کے بعد انسان نے دوبارہ اپنی زندگی شروع کی، مگر فتنہ ختم نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، جہاں شرک اپنی انتہا پر تھا، اور یہیں قرآن ایک اور بڑا راز کھولتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ابراہیم نے ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر سچ کی تلاش کی، لیکن آخرکار اللہ کو پہچانا۔ بائبل ابراہیم کو صرف ایک قبیلے کا رہنما دکھاتا ہے، مگر قرآن انہیں انسانوں کا امام بناتا ہے۔ قرآن کے مطابق ابراہیم کو اللہ نے امتحانوں میں ڈالا۔ سب سے بڑا امتحان ان کے بیٹے کی قربانی تھا۔ بائبل کہتا ہے کہ قربانی اسحاق کی تھی، مگر قرآن کا اشارہ اسماعیل کی طرف ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے اور سچائی کو چھپا دیا گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنا چاہا، مگر اللہ نے ایک مینڈھا بھیج دیا۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی مثال تھی، جو بائبل میں مکمل طور پر واضح نہیں۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ فرعون کا ظلم اپنی انتہا پر تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ نے اللہ کے حکم سے فرعون کا مقابلہ کیا، جو بائبل سے کہیں زیادہ ڈیٹیلڈ ہے۔ قرآن کے مطابق فرعون نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ بائبل اسے صرف سیاستی ظلم کے طور پر دکھاتا ہے، مگر قرآن اسے عقیدے کی جنگ بناتا ہے۔ موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر مارا اور وہ سانپ بن گیا۔ یہ صرف جادو نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کا نشان تھا، جو فرعون کے جادو سے بڑھ کر تھا۔ آخرکار وہ دن آیا جب فرعون سمندر میں ڈوب گیا، اور قرآن بتاتا ہے کہ اس کی لاش محفوظ رہی۔ یہ وہی فرعون ہے جسے آج بھی میوزیم میں دیکھا جا سکتا ہے، قرآن کا ایک زندہ معجزہ۔ بائبل اس بات کو اتنی واضح طور پر بیان نہیں کرتا، یہیں قرآن کی برتری سامنے آتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جہاں سچائی کو پھر سے توڑ موڑ کر پیش کیا گیا۔ قرآن عیسیٰ کو نبی مانتا ہے، بائبل انہیں خدا کا بیٹا کہتا ہے، مگر قرآن اس عقیدے کو رد کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ عیسیٰ نے صرف اللہ کا پیغام پہنچایا، اور وہ کبھی خود کو خدا نہیں بولے۔ یہیں سے کہانی نے وہ موڑ لیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ سچ اور جھوٹ آمنے سامنے آ گئے۔ قرآن کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے، ایک حرف بھی نہیں بدلا، جبکہ بائبل بار بار ترمیم کا شکار ہوتی رہی، اس لیے اس میں گیپس پیدا ہو گئے۔ اسی وجہ سے قرآن میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جو بائبل سے غائب ہے، جیسے ہاروت اور ماروت کا واقعہ۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ دو فرشتے زمین پر بھیجے گئے تھے، انسانوں کو امتحان میں ڈالنے کے لیے۔ بائبل میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں، کیوں؟ یہ بھی ایک بڑا راز ہے۔ قرآن کے مطابق یہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، مگر پہلے وارن کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف امتحان ہیں، تم گناہ مت کرو، مگر لوگ پھر بھی ان سے جادو سیکھتے رہے اور اپنی زندگی برباد کرتے رہے۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ قرآن انسان کی فطرت کو گہرائی سے سمجھتا ہے، جبکہ بائبل اس پہلو کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن قیامت کے نشانوں کو ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے، دجال، یاجوج ماجوج اور فتنہ۔ بائبل میں یہ سب چیزیں یا تو ادھوری ہیں یا غائب۔ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔